أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. زلیخا نے حضرت یوسف علیٰ نبینا علیہ السلام کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے مختلف طریقے اپنائے اور اسکیم بنائی کہ یوسف علیٰ نبینا علیہ السلام پھندے میں پھنس جائے، جال میں پھنس جائے، اس کی چال میں آ جاوے اور وہ کیا کرے؟ گناہ کرے۔ اس لیے اس نے تمام دروازے بند کر دیے اور اندر حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو بند کر دیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی عجیب و غریب حفاظت فرمائی۔ ہمارے بہت سارے نوجوان حضرات، نوجوان بھائی اس بات کا رونا روتے ہیں کہ ماحول خراب ہے، گناہ سے بچنا بڑا مشکل ہے، کیسے گناہ سے بچا جائے، کیسے اپنے آپ کو معصیت سے بچایا جائے۔ ہمارے نوجوان حضرات اس بات کا رونا روتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ گناہ سے بچنا بڑا آسان ہے، گناہ سے بچنا بڑا آسان ہے۔ اگر کوئی 3 چیزیں کر لیتا ہے، آپ 3 چیزیں یاد رکھو، اپنے ذہن میں بٹھا لو، اگر آپ ان 3 چیزوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت گناہ سے، معصیت سے اور اللہ کی نافرمانی سے اللہ رب العزت حفاظت فرمائیں گے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان دل سے یہ نیت کرے اور ارادہ کرے، پکا ارادہ اور پکی نیت کرے کہ مجھے گناہ نہیں کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہ ٹھان لے، دل کا مضبوط ارادہ کرے اور پکی نیت کر لے میں کہ مجھے گناہ کے قریب نہیں جانا ہے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام تو نبی تھے، معصوم تھے، وہ تو بالکل اللہ نے گناہ سے ان کو معصوم رکھا تھا، وہ گناہ کے بالکل قریب نہیں گئے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نیت، پکی نیت اور پکا ارادہ کرے کہ مجھے گناہ کے قریب نہیں جانا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ میں تو بڑا کمزور ہوں اور یہ نفس و شیطان میرے دشمن ہیں، جو مجھے گناہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، جو مجھے معصیت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ اللہ جی آپ میری حفاظت فرما دیجئے، مجھ پر مہربانی فرما دیجئے، مجھ پر رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجئے، نفس و شیطان کے جال سے اور ان کی چال سے میری مکمل حفاظت فرما دیجئے۔ یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، قال معاذ اللہ، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں۔ دعا کی نا حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے۔ اب تیسرے نمبر پر کیا ہے
تیسرے نمبر پر ہے کہ انسان گناہ سے بچنے کی پوری محنت اور کوشش کرے، جہاں تک ہو سکے گناہ سے بچنے کی پوری محنت اور کوشش کرے۔ یہ تین چیزیں جو کر لے گا، اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ وہ گناہ سے بچے گا، چاہے کتنی بھی برے ماحول میں ہو۔ ایک تو پکی نیت، پکا ارادہ کہ گناہ نہیں کرنا ہے، اور دوسری چیز اس گناہ کے ماحول میں اللہ سے دعا کرنی ہے، اور تیسری چیز جہاں تک ہو سکے محنت اور کوشش کرنی ہے کہ مجھے گناہ کے قریب نہیں جانا ہے۔ اب یہ تین چیزیں کوئی کر لے گا، اب آگے کا جو مسئلہ ہے وہ اللہ کے ذمے میں چھوڑ دے وے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن قوی امید ہے کہ اگر کوئی اس طریقے سے ٹھان لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں؟ گناہ سے بچاتے ہیں، پوری محنت۔ اب دیکھیے، ارادہ، اور دوسری چیز دعا، اور تیسری چیز کوشش۔ یوسف علیہ نبی علیہ السلام کا پکا ارادہ تھا کہ مجھے گناہ نہیں کرنا ہے، گناہ نہیں کرنا ہے۔ پہلی چیز یوسف علیہ السلام کا پکا ارادہ تھا، مجھے گناہ نہیں کرنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر انہوں نے فوراً دعا بھی کی، قال معاذ اللہ، اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں، آپ میری مدد کیجئے، میں برے ماحول میں پھنس چکا ہوں۔ دوسرے نمبر پر حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے دعا کا سہارا لیا، اور تیسرے نمبر پر کوشش کی۔ کیا کوشش کی؟ آپ اندازہ لگائے، اللہ تعالیٰ اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یوسف علیہ نبی علیہ السلام بالکل اندر کے کمرے میں ہیں، شاہی محل میں ہیں، اب سارے دروازے بند ہیں، سارے دروازے بند ہیں، اور یوسف علیہ نبی علیہ السلام کو معلوم بھی ہے کہ سارے دروازے بند ہیں، سب دروازوں پر تالا اور قفل ہے، لیکن گناہ سے بچنے کی کوشش جہاں تک ہو سکے انہوں نے کیا کیا کہ وہ یہ سمجھ کر نہیں کہ دروازے بند ہیں اب کیا کروں، انہوں نے اپنے بس میں جتنا تھا اتنا کام کیا۔ کیا کام کیا؟ علماء اعظام فرماتے ہیں کہ انہوں نے دوڑ لگائی دروازے تک اور کہا، اے اللہ، میری کوشش اور میری طاقت تو اتنی ہے کہ میں دروازے تک پہنچ سکتا ہوں گناہ سے بچنے کے لیے، تو میں نے وہ کام کیا، اب آگے کا مسئلہ تیرے ذمے میں ہے۔ گناہ سے بچنے کی کوشش، پوری کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ یوسف کو معلوم ہے دروازے پر تالا ہے، لیکن انہوں نے اپنے طرف سے پوری انتھک کوشش کی، دروازے تک بھاگے۔ دروازے تک بھاگنا میرے کام میں ہے، میرے بس میں ہے، آگے کا کام اللہ تیرے بس میں ہے۔ یہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل کی نیت پکی ہو کہ گناہ نہیں کرنا ہے، اور جس کے دل کی نیت پکی نہ ہو اور ارادہ پکا نہ ہو، ایسا ہی ارادہ ہو تو کیا سوچتا ہے، چلو یہ تو چانس ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، گولڈن چانس ہے، کہاں ملے گا ایسا موقع، سارے دروازے بند ہے، سب چیزیں بند ہے۔ اور شیطان بھی کیا بہکاتا ہے ایسے وقت میں، ارے تو کیا کرے گا، دروازے بھی بند ہے، سب بند ہے، اب کر بھی کیا سکتا ہے۔ نفس و شیطان بھی بہکاتا ہے ایسے وقت میں، ارادہ اگر پکا نہیں ہے گناہ سے بچنے کا تو اس وقت نفس کیا بہکائے گا، ارے کہاں جائے گا، دروازے بھی بند ہے، اکیلا ہے، اب کیا کر، آخر کار اس گناہ میں مبتلا انسان ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ انسان جس کی نیت پکی ہو اور ارادہ پکا ہو کہ مجھے گناہ سے بچنا ہے اور کوشش بھی کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی کوشش رائے گا نہیں۔ فرماتے ہیں یوسف نے اپنی کوشش میں اور اپنے بس میں، اپنی طاقت میں تھا دروازے تک بھاگنا، تو اللہ نے مدد فرمائی۔ جو کوشش کرتا ہے اللہ اس کی حفاظت بھی فرماتے، گناہ سے اس کی مدد بھی فرماتے۔ اب کیا ہوا، یوسف علیہ نبی علیہ السلام بھاگے، وہ کہاں، دروازے تک بھاگے، اور اللہ کو بتایا، اللہ میں پوری کوشش کر رہا ہوں گناہ سے بچنے کی،
اب اللہ کہہ رہے تیرا کام تو یہاں تک تھا، پوری تیرا دل میں ارادہ، پکا ارادہ تھا کہ گناہ نہیں کرنا ہے، اور دوسرا تو نے دعا بھی کیا، اور تیسرا کام تیرے بس کا کام دروازے تک بھاگنے کا تھا، وہ بھی تو نے کیا۔ اب میرا کام ہے، قدرتی طور پر قفل تالا ٹوٹ کر گر گیا اور دھاڑ سے وہ دروازہ گر گیا، اور وہاں سے یوسف علیہ نبینا علیہ السلام آگے پار ہو گئے۔ اب ایک تو دروازہ نہیں تھا، کئی دروازے اس نے بند کر دیے تھے، جیسے اوپر گزرا وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ، کئی دروازے اس نے بند کر دیے تھے۔ تو یوسف علیہ نبینا علیہ السلام جیسے بھاگ رہے ہیں، ویسے ہی وہ تالے اور قفل وہ ٹوٹ کر نیچے گر رہے ہیں، اور دروازہ دھاڑ سے کھل رہا ہے، اور یوسف بھاگ رہے ہیں۔ یہ اللہ کی غیبی مدد آئی ان کے ساتھ، ارادہ پکا، دعا، اور تیسرے نمبر پر کوشش کی تو اللہ نے ان کی گناہ سے حفاظت فرمائی کہ دروازہ کھلا اور تالے بھی کھلے۔ اب کیا ہوا؟ زلیخا نے دیکھا کہ ہاتھ میں آیا ہوا شکار بھاگ گیا، ہاتھ میں آیا ہوا شکار بھاگ گیا، جس کے لیے میں نے پوری چال رچی تھی اور ایک پورا پلان بنایا تھا، اور جس کو گھر میں بلایا تھا اور ایک پوری سیٹنگ جمائی تھی اور دروازے اور تالے لگائے تھے، وہ تو میرے ہاتھ سے بھاگ رہا ہے۔ اب زلیخا نے جب دیکھا، اور اس کے ساتھ قدرتی اور غیبی مدد بھی ہے کہ دروازے کے تالے بھی ٹوٹے اور دروازے دھاڑ سے کھل بھی گئے اور یہ بھاگ رہا ہے، جیسی زلیخا نے دیکھا تو زلیخا بھی بھاگنے لگی یوسف علیہ السلام کے پیچھے۔ یوسف بھاگ رہے اور ان کے پیچھے زلیخا بھاگ رہی، یوسف بھاگ رہے ان کے پیچھے زلیخا بھاگ رہی ہے۔ اب ٹکراؤ چل رہا ہے۔ کیا ٹکراؤ چل رہا ہے؟ اب ٹکراؤ یہ چل رہا ہے، ایک کا بھاگنا گناہ سے بچنے کے لیے اور دوسرے کا بھاگنا گناہ میں پھنسانے کے لیے۔ کیا ٹکراؤ ہے؟ بھاگنا دونوں کا ہے، لیکن ایک کا بھاگنا گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور دوسرے کا بھاگنا گناہ میں پھنسانے کے لیے۔ زلیخا کا بھاگنا یوسف کو پکڑ کر گناہ میں پھنسانے کے لیے، اور یوسف کا بھاگنا زلیخا سے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے۔ دو محنت چل رہی ہے، ایک گناہ کرنے کی محنت اور ایک گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی محنت۔ زلیخا جو محنت کر رہی ہے وہ گناہ کرنے کی محنت ہے، اور یوسف اپنے آپ کو بچانے کی محنت کر رہے، لیکن جو اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی محنت کرتا ہے، اللہ کی مدد، نصرت اسی کے ساتھ شامل حال رہتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہاں پر کیا ہوا؟ اب دوڑتے دوڑتے یوسف علیہ السلام بہت جلدی بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، تو زلیخا بھی نوجوان تھی، وہ بھی فاسٹ دوڑ رہی ہے، اور اس نے کیا کیا؟ دوڑتے دوڑتے ایک ہاتھ ایسا پیچھے سے مارا حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑے پر زور سے۔ قرآن اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ۔ یوسف اور زلیخا دونوں بھاگنے لگے دروازے کی طرف۔ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اور زلیخا نے یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پکڑ لیا، ایسا زور سے۔ یوسف علیہ السلام تو طاقت سے بھاگ رہے تھے، اب اس نے زور سے ایسا کپڑا پکڑا۔ اب علماء کہتے جیسے پیچھے کا کرتا پکڑا تو زور سے ایسا پکڑا تو کرتے کا کچھ حصہ چھیتڑا، اور کرتے کا تھوڑا سا حصہ زلیخا کے ہاتھ میں آیا، پھٹ گیا، اور یوسف علیہ السلام پھٹے ہوئے کپڑے کے ساتھ بھاگ رہے ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھو، علماء اعظام نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک ناپاک نیت رکھنے والی عورت، ایک ناپاک ذہن رکھنے والی عورت، اس کا ناپاک ہاتھ، اللہ نے اس بات کو ناپسند کیا کہ میرے نبی کے بدن پر جو کپڑا ہے، اس کپڑے پر ایک ناپاک ذہنیت رکھنے والی عورت کا ناپاک ہاتھ گر جاوے اور وہ کپڑا میرے نبی کے جسم پر ہو، اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا۔ وہ جتنے کپڑے پر زلیخا کا ہاتھ تھا وہ پورا کپڑا زلیخا کے ہاتھ میں آ گیا۔
اللہ نے یہ بھی پسند نہیں کیا کہ وہ ناپاک کپڑا زلیخا کا جس پر ہاتھ تھا وہ یوسف کے ساتھ دامن پر رہے. جیسے ہی زلیخا نے ایسا ہاتھ مارا تو وہ کپڑا بھی ساتھ میں آ گیا. اللہ کیسی اپنے نبیوں کی حفاظت، سمجھ گئے آپ کیسی اللہ اپنے نبیوں کی حفاظت فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کپڑے کو پسند نہیں کیا کہ ناپاک عورت اور ناپاک ذہنیت رکھنے والی اور ناپاک ہاتھ جس کپڑے کو اس نے ٹچ کیا وہ کپڑا میرے نبی کے جسم پر رہے. اللہ نے وہ کپڑا زلیخا کے ہاتھ میں دے دیا. اب کیا ہوا؟ بھاگ رہے اسپیڈ سے. اب جیسے ہی آخری دروازہ آ گیا شاہی محل کے، اب وہ آخری دروازہ جس دروازے سے یہ انٹر ہوئے تھے، آخری دروازہ، جب وہاں گئے جو دروازے کے فوراً باہر، اب اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ دروازے کے فوراً باہر عزیز مصر قطفیر جس کا نام تھا، فائنینس منسٹر، زلیخا کا شوہر، یوسف علیہ السلام کا مالک، وہ سامنے کھڑا ہوا. آج اچانک گھر پہ آ گیا، آج اچانک. حالانکہ زلیخا نے تو پوری ٹائمنگ کی سیٹنگ لگائی تھی، کام کرنے کے لیے پورا ایک اس نے نظام بنایا تھا، ایک پوری سیٹنگ جمائی تھی، سب چیزیں کب کرنی ہے، اس کا شوہر کب جا رہا ہے. لیکن آج ایسا ہوا کہ وہ اچانک قدرتی طور پر اس کا شوہر اچانک گھر پر آیا کسی مسئلے کے تحت، اور آیا تو کہاں کھڑا ہوا؟ وہی شاہی محل کے دروازے کے قریب. اب جیسے ہی یہ نکل گئے تو سامنے دیکھا کہ آگے یوسف علیہ السلام بھاگ رہے اور پیچھے زلیخا ہے. ان کی بھاگم دوڑی وہ دیکھ رہا ہے عزیز مصر قطفیر. وہ تو حیران رہ گیا، وہ تعجب میں رہ گیا کہ یوسف بھاگ رہے ہیں اور زلیخا بھی ہاپتے ہاپتے وہ بھی بھاگ رہی ہے اور یوسف بھی بھاگ رہے ہیں. کیا ماجرا ہے؟ اس کے تو سمجھ میں نہیں آیا کیا ہو رہا ہے. تو یوسف علیہ نبینا علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، معصوم تھے. وہ کسی کی پول کھولنا نہیں جانتے تھے، وہ کسی کا عیب کھولنا نہیں جانتے تھے، وہ کسی کی برائی اچھالنا نہیں جانتے تھے. نبی تو وہ ہوتا ہے جو کسی کی برائی جہاں دیکھے وہیں دفن کرتا ہے، جہاں کسی کا عیب دیکھا وہیں اس کو دفن کرتا ہے. وہ کسی کی پول کھولتا نہیں ہے. ان کی شان تو بڑی نرالی ہوتی ہے. آج ہمارا چھچوراپن ہو گیا ہے کہ محلے میں کسی کی تھوڑی سی بات نظر آئی، اتنی بات، تو اس کو بڑی بات بنا کر پیش کیا جاتا ہے. ارے فلانا فلانا ایسا 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 ایسا. حالانکہ یہ تہمت ہے، کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے. اتنی بات کو بڑی بات بنا کر پیش کرنا کبیرہ گناہ ہے. یوسف تو معصوم تھے، وہ خاموش ہو گئے. آج ہمارے پاس اس طریقے کا معاملہ ہوتا ہے. برائی اگر دیکھی جاتی ہے تو اس کو اوپن کیا جاتا ہے، سب کے سامنے بولا جاتا ہے. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. یاد رکھیے، آج اگر ہم کسی کے عیب کھولیں گے، آج اگر ہم کسی کی برائی کو دوسروں کے سامنے بڑا چڑھا کر بیان کریں گے تو کل وہ دن آئے گا کہ ہماری برائی اور ہمارے عیب کھولنے والا دنیا میں کوئی پیدا ہوگا. یہ تو دنیا کا نظام ہے، اللہ کا غیبی نظام ہے. دنیا میں جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے. یہ اللہ کا نظام غیبی. آج کسی کے کھولیں گے تو کل ہمارا کھولنے والا کوئی نہ کوئی پیدا ہوگا. اسی لیے خاموش رہنا بہتر ہے. کسی کی برائی، کسی کے عیب جوئی اور کسی کے مسائل میں بالکل انٹرفیئر نہیں ہونا چاہیے. انسان کو بالکل بچنا چاہیے اس چیز سے. آج ہم کتنے گندے ہیں، ہم کتنے گندے، ہم کو معلوم ہے. ہم کتنے عیب والے ہیں، ہم کتنے معصیت والے ہیں، ہمارے اندر کتنے گناہ کا مادہ ہے، یہ ہمیں معلوم ہے، یہ ہمیں معلوم ہے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اپنی ستاریت کی صفت کی بنیاد پر ایک پردہ ڈالا ہے. اللہ کی قسم، اگر گناہوں سے پردہ اٹھا لیا جائے تو ہم پر کوئی تھوکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا. یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے گناہوں پر پردہ ڈالا ہے ہمارے.
ورنہ اللہ کی قسم یہ صفت ستاریت نہیں ہوتی اور ہماری پیشانی پر ہمارے گناہ لکھ دیتا اللہ تو ہم پر کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اتنے گنہگار ہیں، اتنے پلید ہیں، اتنے معصیت میں ڈوبے ہوئے ہیں، پھر ہم اپنے حال سے بے خبر، دوسرے کے حال سے واقف رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، تھے اپنے حال سے بے خبر. یہ ظفر غالب کا ایک شعر ہے، بڑا مشہور ہے کہ اپنے حال سے تو انسان بے خبر ہے اور دوسروں کے حال سے انسان واقف ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. تو یوسف علیہ السلام تو خاموش کھڑے ہو گئے. اب یہ زلیخا نے اپنی زبان، لسانی چرب زبان اور خطرناک زبان تھی اس کی، اور میں نے پہلے بھی آپ کو کہا عورت کا مکر بڑا چالاک ہوتا ہے. اس نے دیکھا کہ میرے شوہر نے مجھے دیکھا کہ میں ہانپتے ہوئے یوسف کے پیچھے بھاگ رہی ہے، تو کہیں میرا شوہر مجھ پر الزام نہ لگاوے، میرا شوہر مجھے بدنام نہ کرے، میرے شوہر کی طرف سے مجھے تکلیف نہ ہوئے. تو اس نے ڈائریکٹ پورا الزام یوسف علیہ نبینا علیہ السلام پر ڈال دیا. ایک معصوم نبی پر، جس زلیخا نے پوری پلاننگ کی، جس زلیخا نے پوری سیٹنگ جمائی، جس زلیخا نے کام کے بہانے آرڈر سے گھر کے اندر بھیجا اور خود نے تالے لگوائے، یہ زلیخا عورت کی مکاری اور چالاکی تھی کہ اس نے معصوم نبی کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے تو بھانڈا نہیں پھوڑا، انہوں نے تو پول نہیں کھولی. اب یہ زلیخا کیا کہتی ہے؟ قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم. کیا کہتی ہے؟ اس شخص کا کیا بدلہ ہے جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ گناہ کا ارادہ کرتا ہے. اپنے شوہر کو دیکھ کر کیا کہتی ہے؟ پلاننگ خود نے بنائی، سیٹنگ خود نے کی، اور نالائق اور کیسی مکار ہے. اللہ کے رسول نے اسی وجہ سے فرمایا عورت کی مکاری شیطان کے مکاری سے بڑی ہوئی ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے عورت کی چالاکی یہ شیطان کی چالاکی سے بڑی ہوئی ہے. یہاں معصوم نبی کو اس نے کیا کیا؟ کٹ گھرے میں کھڑے کیا. اللہ تعالی ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. اور جو باتیں کہی گئی ہے اگر حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، برائی ہے دل کے اندر، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری مکمل حفاظت فرمائے. آئندہ کا واقعہ انشاءاللہ آئندہ کل بیان کیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، یسر کا سہولت کا معاملہ فرما، عفو کا عافیت کا معاملہ فرما، سنتوں کا اہتمام کرنے والا بنا، آپ کے ذات عالی سے یقین کامل عطا فرما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والا بنا، غیروں کے طریقوں سے اجتناب کرنے والا بنا. اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما، سہولت کا معاملہ فرما. اے اللہ آنے والے ایام کو گزرے ہوئے ایام سے بہتر بنا. اے اللہ آنے والی زندگی کو تیرے طاعات میں، عبادات میں گزارنے کے فیصلے فرما. اے اللہ خاتمہ بالخیر فرما. اے اللہ خاتمہ بالخیر فرما. خاتمہ بالشر سے حفاظت فرما. اے اللہ خاتمہ بالشر سے حفاظت فرما. اے اللہ خاتمہ بالشر سے حفاظت فرما. اے اللہ عافیت کے فیصلے فرما، رحم و کرم کے فیصلے فرما. 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق مرحمت فرما، تہجد پڑھنے کی توفیق مرحمت فرما، قرآن مجید پڑھنے کی توفیق مرحمت فرما. اے اللہ تو نے مال دیا ہے تو اے اللہ حج ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرما. اے اللہ دلوں سے کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، ریا، دکھلاوا، نام و نمود سے اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما. اے اللہ عافیت کے فیصلے فرما. اچانک کی موت سے حفاظت فرما. اے اللہ اچانک کی موت سے حفاظت فرما. برے دن سے، برے رات سے، برے انجام سے مکمل حفاظت فرما. برے دن سے، برے رات سے، برے انجام سے مکمل حفاظت فرما. حادثے
جنازے کے موت سے حفاظت فرما، ڈپریشن کی بیماری سے حفاظت فرما، اے اللہ سائیکولوجی طور پر انسان پریشان ہو جائے، اے اللہ اس سے حفاظت فرما، کرنٹ کی موت سے حفاظت فرما، موذی جانور کے کاٹنے سے حفاظت فرما، آسمانی سنکٹ زمینی آفت سے مکمل حفاظت فرما، زلزلوں سے حفاظت فرما، طوفان سے حفاظت فرما، بجلی کے گرنے سے حفاظت فرما، اے اللہ مہلک امراض سے حفاظت فرما، اپنا نیک بندہ بنا، پورے امت مسلمہ کو ہدایت عطا فرما، پورے امت مسلمہ کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہر فرد بشر کو داعی بنا، کفر و ضلالت سے سب کو نکال دیجئے، خیر کا معاملہ فرما، اے اللہ خیر کا معاملہ فرما، اے اللہ خیر کا معاملہ فرما، بھلائی کا معاملہ فرما، اے اللہ امت میں اتحاد پیدا فرما، اے اللہ امت کو معاف فرما، امت کے بڑوں کو چھوٹوں کو سب کو معاف فرما، ہماری دعا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول و منظور فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمدللہ۔